السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا اردو کا ایسے ہے صفائی۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ صفائی کو طہارت اور پاکیزگی کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی گزارنے کے تمام اصولوں اور نظم و ضبط پر روشنی ڈالتا ہے۔ عبادات سے لے کر کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور دیگر معاملات زندگی کے بارے میں اسلام واضح اور ٹھوس احکامات دیتا ہے۔ اسلام صفائی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے۔ اسلام میں صفائی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام طہارت اور پاکیزگی کو بنیادی شرط قرار دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا اور ناپاکی سے دور رہنا۔ پاکیزگی صفائی کی اہمیت کا اندازہ اس عمل سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمان کا لباس اور جسم کا ہر وقت پاک و صاف رہنا لازمی ہے، کیونکہ مسلمان دن رات میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے، اس لیے اس کے کپڑوں کی پاکیزگی شرط ہے۔ صفائی سے مراد صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ باطنی صفائی بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے۔ چنانچہ اپنے جسم سے لے کر ماحول کی صفائی بھی یکساں اہمیت کی حامل ہے۔ جسمانی صفائی بھی بال، ناخن، ہاتھ، پاؤں، کپڑے، دانتوں کی صفائی شامل ہے۔ قرآن کی ہدایت سے اپنے لباس، جسم اور قلب روح کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک صاف رکھو۔ اللہ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو خوب پاک صاف رہتے ہیں۔ جسمانی صفائی کی طرح اس بات کی بھی اتنی اہمیت ہے کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ بھی صاف ستھرا ہو۔ جسمانی صفائی کا کوئی فائدہ نہیں اگر ناپاک اور گلی جگہ آپ کا مسکن اور رہائش گاہ ہو۔ صاف ستھرے گھر کو دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے اور ماحول خوشگوار ہوتا ہے۔ صحت مند معاشرہ کی تشکیل کا دار و مدار ماحول کی صفائی پر ہوتا ہے۔ اگر ماحول صاف نہیں تو آلودگی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آلودگی اس وقت کرۂ ارض پر انسان کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے۔ کارخانوں اور صنعتوں سے خارج ہونے والے کیمیائی مرکبات کی وجہ سے آلودہ ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آبی ذخائر جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اسلام جس چیز کو اہم سمجھتا ہے اور اس پر زور دیتا ہے وہ انسان کی زندگی، صحت اور بیماریوں سے بچاؤ میں کتنی ضروری ہے۔ اسلام نے صفائی سے بچاؤ میں کتنی ضروری ہے۔ اسلام نے صفائی کے فائدے بتاتے ہیں۔ صفائی کا بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو صفائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی جگہ جگہ صفائی کا معاملات بیان کیے گئے ہیں۔ صفائی سے جہاں دیگر تقاضے پورے ہوتے ہیں وہاں ذہن اور جسم کو بھی سکون ملتا ہے اور دماغ بھی اچھا کام کرتا ہے۔ اگر جسم تندرست ہوگا تو جسم کی تندرستی اور صحت بہت حد تک صفائی پر منحصر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وبائی امراض کے پھیلنے کا ایک بڑا سبب علاقے کی صفائی کا خیال نہ رکھنا ہے۔ اگر گھروں کو کوڑا کرکٹ گلیوں میں پھینک دیا جائے اور وہاں سے بھی اس کو صحیح طور پر ٹھکانے لگانے کا بندوبست نہ کیا جائے تو مکھیوں اور مچھروں کے علاوہ چوہے اور چھچھندے بھی اپنا وہی ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے ان سب جگہوں کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔